تو بھرپور تعلیوں میں تشریف لاتے ہیں جناب عمران خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب رانا عظیم صاحب، آپ کا شکریہ. آج آپ نے مجھے دعوت دی اپنی فنکشن پہ PFUG کے. میں آج بات کروں گا ایک پاکستانی شہری کے ہوتے ہوئے کہ پارٹی کا چیئرمین ہوتے نہیں، پاکستان ایک شہری کی طرح. دیکھیں، میں ایوب خان کے دور میں بڑا ہوا. جب ہم اسکول میں تھے تو ایوب خان کا دور تھا، اور ہم نے کبھی جمہوریت نہیں دیکھی تھی. تو جب میں پہلی دفعہ کرکٹ کھیلنے گیا انگلینڈ، اور پھر میں ادھر پڑھائی کی، پھر میں نے کوئی 18 سال پروفیشنل کرکٹ کھیلی ہوا. تو میں نے پہلی دفعہ وہ جو سسٹم ہم نے اپنایا ہوا ہے، ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی پاکستان میں جو ہم نے اپنایا ہوا ہے، وہ میں نے پہلی دفعہ جب 18 سال کی عمر میں گیا تو میں نے وہ سسٹم دیکھا، اور وہ میں نے سسٹم اندر سے دیکھا. یونیورسٹی میں بھی میں نے پالیٹکس پڑھی، اور جب میں نے وہ سسٹم کو اندر سے دیکھا اور سمجھا ان کا کہ کیوں ان کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کامیاب ہے، تو میں 2 نتیجوں پہ آیا. 2 وجہ ہیں، 2 بنیادی فاؤنڈیشنز جن کے اوپر ان کی جمہوریت کھڑی ہے اور ان کا ملک کھڑا ہے. نمبر 1، رول آف لا. جب برطانیہ کے اوپر پورا ہٹلر کا آنسلاٹ تھا تو چرچل کے پاس لوگ گئے کہ جی ہمارا ملک بچ جائے گا. اس نے بجائے جواب دینے کے لیے کہ ہماری فوج کتنی تکڑی ہے، اس نے کہا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. اگر ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں ہم کبھی تباہ نہیں ہو سکتے. اور دوسرا، ان کا جو مورل سٹینڈرڈز اور مورل ویلیوز ہیں، جو ان کے اخلاقیات ہیں، وہ ایک بہت جو لیڈرشپ کی ایک بڑی معیار کی. سو یہ 2 چیزیں تھیں جو دونوں میں نے پاکستان کے اندر نہیں دیکھی. نہ یہ رول آف لا تھا، اور جو ہماری اشرافیہ کی جو اخلاقیات تھی اس کی بڑی نچلی سٹینڈرڈ تھی اور وہ گرتی گئی. یہ 2 چیزیں تھیں. اور تیسری چیز تھی فریڈم آف ایکسپریشن. یہ جو آج ہم ادھر کھڑے ہیں، ادھر ایک ہائیڈ پارک کارنر ہوتا ہے، ابھی بھی ہے. تو وہاں کوئی بھی سنڈے کو چلا جائے، وہ جو کھڑا ہوتا تھا وہ جا کے جو مرضی بولنا چاہتا تھا وہ بولتا تھا. لیکن اگر آپ پبلکلی کسی بھی انسان کو سلانڈر کریں، یعنی اس کے کردار کشی کریں، تو جتنے سٹرکٹ قانون وہاں تھے. میں وہ کیس لڑا ہوں انگلینڈ کا، وہ 3 ہفتے فرنٹ پیج ہیڈ لائن کیس تھا. 2 ان کے کھلاڑی ایئن بوتھم اور ایلن ڈیم نے میرے اوپر کیس کیا، اور میں وہ عدالت کے اندر وہ کیس لڑا ہوں. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ان کی اتنی اسٹرکٹ سٹینڈرڈز ہیں. آپ اگر کسی کی توہین کر دیں، سلانڈر کر دیں، تو جو پروٹیکشن ہے ایک انسان کو اپنی ڈگنیٹی کی، وہ کبھی بھی میں نے پاکستان میں نہیں دیکھی. سو پہلے میں آپ کو بیس کر دوں کہ جو میرا ایکسپیرئنس تھا جمہوریت کا، فریڈم آف ایکسپریشن، رول آف لا، فلاحی ریاست، وہ میں نے ساری برطانیہ کے اندر دیکھی. اور میں اس عمر میں گیا تھا جب یہاں نہ کوئی ڈیموکریسی تھی، یہاں ڈکٹیٹرشپ تھی. اور جو مورل سٹینڈرڈز تھے، ابھی بھی انگریز جب یہاں سے گیا تھا تو کافی ہماری جو موریلٹی تھی وہ کافی اوپر تھی. وہ آہستہ آہستہ گرتی گئی. اور میں پھر جب پاکستان میں جو، اب میں آپ کا تجزیہ دیتا ہوں، آپ سب یہ کہہ رہے تھے پہلے کہ پاکستان میں مسئلہ کیا ہے، اور بیسکلی آپ نے سب نے ایک ہی بات کی، اصل میں رول آف لا نہیں ہے. جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر ہے. اسی لیے میں نے جب اپنی پالیٹکس شروع کی تو اس کا نام رکھا تحریک انصاف، کہ انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر ہوتے ہیں. یہ ہے انصاف. سمپل یہ ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نا انصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا.
बेसिकली जो इब्न खालदून ने आज से पता नहीं 700-800 साल पहले बात कही थी, उसने कहा कि मेरा जो तज्जिया है कुरान का कि अल्लाह ने इंसान को जमीन पे भेजा ही एक वजह से है कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो। सो बेसिकली एक माशरा जो होता है वो सिविलाइज माशरा होता ही इंसाफ पे है, और रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि कानून के नीचे सब एक बराबर। और फिर मैंने पहले वेस्टर्न सिस्टम सारा स्टडी किया और फिर मैंने अपनी इस्लाम की तारीख स्टडी की। मैं जो मदीना की रियासत की बात करता हूँ, आपको हैरत होगी कि जो आज वेस्टर्न डेमोक्रेसी जिन प्रिंसिपल्स पे खड़ी हैं वो सारी मदीना की रियासत की प्रिंसिपल्स हैं। रूल ऑफ लॉ, सबसे पहली चीज कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी उसको सजा मिलेगी, कोई कानून से ऊपर नहीं है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही मैं, और ये फिर मेरा 70 साल की उम्र का हो गया हूँ, सारी दुनिया में जो मैंने देखा है एक डिफरेंस है खुशहाल माशरों में और वो जिधर गुर्बत है, एक ही डिफरेंस है, रूल ऑफ लॉ। जिस माशरे के अंदर कानून होता है, इंसाफ होता है, वो हमेशा खुशहाल होता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब 1500 साल पहले कह दिया था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर कमज़ोर के लिए कमज़ोर चोरी करे तो जेल में, ताकतवर चोरी करे तो एनआरओ मिल जाए। ये तब वो क्लियर था कि जब आप ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ सकता, जो भी माशरा वो तबाह हो जाता है। आप सारी डेवलपिंग वर्ल्ड देख लें, सारी डेवलपिंग वर्ल्ड देख लें, एक ही मसला है वहाँ, ताकतवर से चोरी करके सारे पैसे भिजवा देता है वेस्टर्न अकाउंट्स में। एक फैक्ट आई पैनल यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने एक पैनल ऑफ इकोनॉमिस्ट बैठाई जिससे सिर्फ उसका काम था कि आप ये बताएं कि कैसे अमीर मुल्क अमीर होते जा रहे हैं, गरीब मुल्क गरीब होते जा रहे हैं। उस पैनल ने एक साल के बाद रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स, 1700 अरब रुपया गरीब मुल्कों से हर साल चोरी होकर अमीर मुल्कों में और ऑफशोर अकाउंट्स में जाता है। सारी जो गरीब मुल्क हैं उधर सारी जगह जो उनके साहिब इक़्तिदार हैं, जो अशराफिया है, वो पैसा चोरी करके बाहर भेज देती है। वो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। और वो क्यों है? क्योंकि उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, उनके अंदर कानून नहीं है ताकतवर को लाना कानून के नीचे। इसलिए मैंने अपनी पार्टी बनाई थी आज से 26 साल पहले, और तब से मेरी स्ट्रगल एक ही है। स्ट्रगल ये है कि ये जो दो खानदान इस मुल्क के ऊपर 32 साल हो गए, अब इन्होंने 32 साल बारियां ली हैं, ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये जब तक आप इनको कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, ये करप्शन तो सिम्टम्स है ना, एक बीमारी है रूल ऑफ लॉ ना होने की, सिम्टम्स ये है कि वो करप्शन है। ये तब से स्ट्रगल थी, शुरू हुई 26 साल पहले। पाकिस्तान में क्यों नहीं रूल ऑफ लॉ आया? मिलिट्री डिक्टेटर्स ने 64 साल में आधा मिलिट्री ने हुकूमत की है, आधा की है इन दो खानदानों ने। क्यों नहीं दोनों के दौर में रूल ऑफ लॉ आया? मिलिट्री जब एक डिक्टेटर मुल्क को पकड़ संभालता है, टेक ओवर करता है, तो वो बाय डेफिनेशन रूल ऑफ लॉ को खत्म कर देता है, वो अपने आप को कानून के ऊपर ले आता है। और वो फिर जब डिक्टेटर अपने आप को डेमोक्रेट बनाने की कोशिश करता है, वो सारे इदारों की धज्जियां खत्म हो उड़ा देता है। तीनों डिक्टेटर्स ने ये किया, सारों ने अपने आप को जमहूरी बनाया, बाय डेफिनेशन उन्होंने इदारों को कमजोर करके रख दिया, अपने आप को कानून के ऊपर रख दिया। और फिर जब एक डिक्टेटर अपने आप को डेमोक्रेट बनाता है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है मीडिया को कंट्रोल करे, क्योंकि मीडिया तनकीद करेगा। जब वो कानून तोड़ेगा या कानून से ऊपर होगा तो मीडिया उसकी तनकीद करेगा, तो उसकी मजबूरी बन जाती है उसको कंट्रोल करने की। जनरल मुशर्रफ ने शुरू में, क्योंकि लोग दो पार्टीज के 11 सालों में तंग थे, और हमें पता है कि जब जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो यहाँ बड़ी खुशियाँ मरी, क्योंकि दो दफ़ा वो दोनों गवर्नमेंट्स करप्शन पर निकाली गई और करप्शन कर रही थी। जब जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो वो पॉपुलर था।
کیونکہ اس میں خوشحالی بھی آنی شروع ہوگی. وہ اور بات ہے کہ وار آن ٹیرر میں شرکت کی جس نے تباہی مچائی. تو ہوا کیا کہ آہستہ آہستہ وہ جماعت ریوائیو ہونا شروع ہو گئی. اس نے پہلے شروع میں میڈیا کو کھول دیا. جب اس نے دیکھا, جب خاص طور پہ وہ چیف جسٹس کی موومنٹ شروع ہوئی آزاد عدلیہ کی, تو اس نے تب جا کے میڈیا کو کلیم ڈاؤن کیا کہ اس کے خلاف جانی شروع ہوگی. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ میں تو اپوزیشن میں تھا, میڈیا کے اوپر کبھی اس طرح کی جو آج میں دیکھ رہا ہوں, کبھی میڈیا کے اوپر اس طرح کی انہوں نے کلیم ڈاؤن نہیں کیا جو آج ہے. اب یہ دو پارٹیز آئی, دو خاندان, ان کی کیا مجبوری؟ دونوں کرپشن پہ پکڑے, شروع کر دی انہوں نے کرپشن. جب کرپشن کی تو ان کی مجبوری بن گئی عدلیہ کو بھی آن سائڈ رکھا جائے اور میڈیا کو بھی کنٹرول کیا. یہ دو ایریا سے یہ ڈرتے تھے. تیسرا ان کا مسئلہ تھا فوج, کیونکہ وہاں ایسا کو سارا پتا تھا ان کی چوریوں کا, وہ سارے ریکارڈ رکھتے تھے. تو ان کی مجبوری کیا ہوئی, نواز شریف کا سارا اینڈ میں وہ عدلیہ کو بھی سنبھال لیتا تھا, میڈیا کو بھی سنبھال لیتا تھا, لیکن اس کا پرابلم ہو جاتا تھا فوج, اور پھر وہ آرمی چیفز کے ساتھ اس کا مسئلہ بنتا تھا. وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ رول آف لا چاہتا تھا, اس کا پرابلم یہ تھا کہ یہ ساری جو رپورٹس نکلتی تھی کرپشن کی, یہ نکلتی تھی ایجنسیز کے ذریعے. زرداری کا سملر پرابلم تھا. تو انہوں نے بھی میڈیا کو کلیم ڈاؤن اس لیے کیا کہ یہاں وہ کنٹرول کرنا چاہتے تھے انفارمیشن. میرے اوپر نجم سیٹھی نے, جب میں پاور میں آیا تو اس نے میرے اوپر الزام لگایا, دو اس کے اوپر الزام لگائے. میں عدالت میں چلا گیا, 3 سال ایز پرائم منسٹر مجھے تو کوئی ریلیف نہیں ملا. نواز شریف کے اوپر اس نے جب 97 یا 98 میں الزام لگایا, اس نے اس کو 3 دن بند کر کے مار پڑوائی. فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ میں جب بنا تو مجھے کوئی میڈیا سے کبھی خطرہ نہیں تھا. میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ جب میں پرائم منسٹر بنا, مجھے تو میڈیا سے کبھی ڈر نہیں تھا. اور آپ اگر اٹھا کے دیکھیں جتنی تنقید مجھے 3.5 سال سے میڈیا سے ہوئی, کسی پرائم منسٹر کو نہیں ہوئی ایسی تنقید. میں نے تو کبھی کوشش نہیں کی میڈیا کو پیسے کھلانے کی. میں نے ایک میڈیا کے اوپر کبھی کسی کے اوپر ایکشن, سوائے نجم سیٹھی کیونکہ اس نے ذات پہ مجھے اٹیک کیا تھا, اس کے اوپر عدالت میں گیا, میں نے ایک میڈیا کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. یہ شیرین کو پتا ہے کہ کئی دفعہ 3-4 دفعہ ہوا ہے میرے خیال میں. ہمیں کیبنٹ میں جب میٹنگ میں آئے پتا چلا جی کسی کو اٹھا لیا ہے, جرنلسٹ کو. وہ میرے انسٹرکشنز کے اوپر کبھی کسی کو نہیں اٹھایا. پرابلم کچھ اور تھا, اور وہ میں آپ کو بھی ذرا پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے 3.5 سال میں نے کیا چیز دیکھی اور آگے وے فارورڈ کیا آج پاکستان کا. یہ بڑا کرٹیکل ہے کہ ہم ریئلائز کریں کہ ہم آج کدھر کھڑے ہیں اور ہم اب آگے کیسے جا سکتے ہیں. ہوا کیا کہ پرابلم مجھے صرف ایک تھا, سلانڈر کا. یعنی جب فیک نیوز ہوتا تھا, میرے کئی منسٹرز کے اوپر آ گیا جی کیا انہوں نے ٹیکس چوری کیا یا کچھ کیا, تو جس منسٹر کی بھی مجھے پتا چلتا تھا کہ اس کے اوپر کوئی خبر آئی, میں امیجیٹلی اس کو واٹس ایپ کرتا تھا اور میں کہتا تھا اب اس کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرو کہ بتاؤ کہ کیا ہوا. تو وہ پتا منسٹر ایونچولی, اور 2 کا مجھے پتا ہے, انہوں نے پتا کہ فیک نیوز تھی. اب دیکھیں اگر گورنمنٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کلین گورنمنٹ دینے کے لیے, اور جب ایک کوئی فیک نیوز اس کے اوپر آ جاتا ہے جو کہ انٹیگریٹی گورنمنٹ, ایک منسٹر کے اوپر جب کوئی کہتا ہے نا کہ اس نے ٹیکس نہیں دیا, گورنمنٹ کی انٹیگریٹی افیکٹ ہوتی ہے. میرا صرف مسئلہ یہ تھا کہ جو کسی بھی ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر, کیونکہ میں برطانیہ کو تو جانتا ہوں بڑی اچھی طرح, ہمارے 2 ایک وزیر تھا اور ایک ہمارا ایک پارٹی کا آدمی تھا. دونوں کے اوپر جب سلانڈر ہوا, انہوں نے لندن میں جا کے کیس کیا اور ان کو ڈیمیجز ملے. پاکستان میں کچھ رسپانس نہیں ملتا تھا, نہ کسی کو فکر ہے, نہ کوئی ڈرتا ہے یہاں. تو دیکھیں 2 مختلف چیزیں, ایک ہے فریڈم آف ایکسپریشن. فریڈم آف ایکسپریشن کے بغیر دنیا میں کوئی انسانی معاشرہ پروگریس نہیں کر سکتا. لیکن جو ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے. ایک آپ لائن کراس کریں جدھر آپ کسی کو بلیک میل کریں, اس کی توہین کریں, اس کے اوپر فیک نیوز بنائیں, اس کی انٹیگریٹی کے اوپر, اور وہ گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے. تو اس کے بعد
ریکورس ہونا چاہیے ان کو اپنے آپ کو ثابت کرنا کہ اور دوسرے کو سزا ملنی چاہیے اس پر, جو کہ برطانیہ میں ہے. جو میں کیس لڑا تھا اس پہ اتنا بڑے ڈیمیجز انوالو تھے کہ اگر وہ میں کیس ہار جاتا تو کمپلیٹلی بینکرپٹ ہو جانا تھا. اتنا خوف ہے وہاں کہ آپ کوئی بھی میڈیا کے اوپر ایسی بات نہ کریں جو آپ ڈیفینڈ نہ کر سکیں, کسی کی توہین نہ کریں. سو دو مختلف, ایک فریڈم آف ایکسپریشن ہے, ایک رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہے ہر شہری کا. تو میرا صرف جو بھی یہ پیکا کے اوپر جب مجھے بات چیت ہو رہی تھی, کیونکہ ایک اور ایلیمنٹ آ چکا ہے اب, اور وہ ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کے اوپر کئی دفعہ اتنا گند آ رہا تھا, یعنی ایسی غلیظ چیزیں آ رہی تھیں. اب اس کے اوپر پروٹیکشن چاہتے تھے. تو ہمارا تو انٹرسٹ وہ تھا کہ, اور بائی دا وے یہ ہمارا ایشو نہیں ہے, ساری دنیا کے اندر, کیونکہ سوشل میڈیا نیا فنومینا ہے, ساری دنیا کے اندر ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اس کو آپ نے کیسے چینلائز کرنا ہے. ہاں, اس کو برطانیہ کے اندر اب بڑے اسٹرکٹ لاز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, بالکل وہی قانون ہے جو کہ عام میڈیا کے اوپر ہے, وہ کر سکتے ہیں. ہمارا ابھی یہ سارا ایک فلوئڈ سچویشن ہے. سو فریڈم آف ایکسپریشن, میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جب تک ایک تعمیری کرٹیسزم نہ ہو, ایک گورنمنٹ, میں گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا تھا, کئی دفعہ جب تنقید ہوتی تھی تو بڑا ہمیں فائدہ ہوتا تھا اس تنقید سے. وزیروں کو میں پوچھتا تھا کہ یہ تمہارے اوپر آئی ہے, تمہاری وزارت پہ آئی ہے, یہ فائدہ کرواتے ہیں, یہ ہمارے ایک واچ ڈاگ ہے. لیکن کئی دفعہ, اب میں آپ کو مثال بتاؤں, ہم جا رہے چائنا, پاکستان بینکرپٹ تھا, شروع میں آیا, ہمارے پاس 2-3 ہفتے 4 ہفتے کی ایکسپورٹ کا ریزروز رہ گئے تھے. تو جب چائنا جانے لگے, اور چائنیز کی بڑی ان کی ایک اسپیشل, ان کی عجیب سائیکی ہے, وہ بڑے سینسٹیو لوگ ہیں. چائنا صبح جانے لگا تو 2 مین پیپرز کے فرنٹ پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان ڈیسائڈز ٹو ریویو سی پیک. اب دونوں ہیڈ لائن, میجر ہیڈ لائنز تھی. جیسے ہی وہاں پہنچے, وہاں ایمبیسڈر خاتون مجھے ملنے آئیں, انہوں نے کہا ہمیں اتنا مسئلہ بڑا ہے. چائنیز ہوم منسٹری نے, انہوں نے ہمیں بلا کے پوچھا کہ یہ کیا مطلب تمہارا. وہ بالکل ایک دن تو ان کو ٹھیک کرنے میں لگا کہ یہ فیک نیوز ہے. سو میرا صرف یہ مسئلہ تھا کہ ایک آگے ملک کا مسئلہ, اکنامک سچویشن بڑا مشکل تھا, اس کے بعد ایڈیشنلی یہ فیک نیوز ہمارے لیے مشکلیں پیدا کر. ایک دفعہ آ گیا جی IMF سے سمجھوتا ہو گیا کہ روپیہ 184 پہ پہنچ جائے گا, ان دنوں میں روپیہ 140 پہ تھا. تو ایک دم جب اسپیکولیشن شروع ہوگی مارکیٹ میں, روپے پہ پریشر پڑ گیا. پہلے ہی ریزروز نہیں ہمارے. میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ادھر یہ جو بیلنس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن فریڈم آف ایکسپریشن, نہ مجھے کبھی کسی سے ڈر تھا کہ میری کوئی چوری کسی نے پکڑ, کہ مجھے ڈر ہے کہ میری چوری یا کرپشن صاحب نے لے آئے گا. میں انکریج کرتا ہوں کہ اگر کسی بھی ہماری ڈپارٹمنٹ میں, منسٹری کے اندر کرپشن ہے تو بتاؤ, کیونکہ اگر میں چوری نہیں کر رہا تو میں کسی کو کیوں کرنے دوں گا. تو ہم نے تو میڈیا سے تو ہمیں کوئی خوف نہیں تھا. عدلیہ سے کوئی مجھے کہے کہ ہمارے دور میں ہم نے کوئی انٹروینشن کی ہو عدالتوں کو, کوئی ہم نے کسی کو میڈیا کو کہا, عدالتوں کو کہا کہ جی یہ اٹھا کے ٹیلی فون کے جی ججمنٹ دو, کوئی ہم نے کوشش کی ہو کسی قسم کی ججمنٹ افیکٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ہم کوئی قانون نہیں توڑ رہے تھے, ہم قانون کے بیچ میں تھے. پرابلم اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا آ رہی تھی. پرابلم کیا آ رہی تھی کہ دیکھیں, وار آن ٹیرر جب ہوئی نا, اور میں کہہ بیٹھا ہوں کہ اس میں ہمیں کبھی شرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. مجھے جب بھی مسئلہ ہوتا تھا میں حامر بھی پروگرام کے اوپر جا کے اپنی جا کے پوائنٹ آف ویو دیا کرتا تھا, ڈرونز کے اوپر, اس کو سب پتہ ہے. میں یہ سمجھتا تھا کہ ہم نے بہت بڑا ڈیزاسٹر کیا اس میں شرکت کر کے. اس معاشرے نے جتنا ڈیمیج اٹھایا ہے اس وار آن ٹیرر کی وجہ سے, کبھی بھی کوئی کمیشن بیٹھے تو پتہ چلے کہ ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے اس سے. چھوڑیں کہ ہم نے اپنے اربوں ڈالر کا نقصان ہوا, قبائلی علاقہ ہمارا اجڑ گیا, 80,000 لوگ ہمارے قربان ہوئے اس وار کے اندر. ڈرون اٹیکس کبھی بھی یہ انہرڈ آف ہے کہ آپ ہی کا ملک کسی کی جنگ میں شرکت کر رہا ہے اور وہ آپ ہی کو اٹیک کر رہے ہیں. یہ ہیومن ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا.
لیکن جو سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہوا کہ ہمارے جو لوگوں کے سول اور ہیومن رائٹس تھے وہ افیکٹ ہوئے. وار آن ٹیرر کے اندر لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا, مسنگ پرسن شروع ہو گئے. سب سے پہلے میں نے مظاہرہ کیا تھا مسنگ پرسن کا 2003 میں, جب عافیہ صدیقی کو اٹھا لیا تھا. اب جب تک میں گورنمنٹ میں نہیں آیا تو مجھے تو فوج کا ویو نہیں پتا تھا, تو میں تب تک اس کے خلاف ہمیشہ بولتا رہا, کیونکہ اینڈ میں میرے پاس آتے تھے مسنگ پرسن جن کے کوئی لوگ جن کے رشتہ دار اٹھا لیے جاتے تھے, تو میرے پاس آتے تھے. اور وہ اس سے زیادہ میں نے تکلیف دہ چیزیں نہیں دیکھی کہ عورت آ رہی ہے کہ میرا ہسبینڈ غائب ہے, ماں آ رہی ہے بیٹا غائب ہے. اس طرح کے جو درد بھرے سینز میں دیکھتا رہا. اس کے گورنمنٹ میں آئے اور یہ جو آپ نے پتہ چلا کہ کئی دفعہ لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا ہمارے دور پہ, وہ ہم اسی کے وہ نیشنل سیکیورٹی کے اندر وہ آ جاتا تھا. ہم جب میری جنرل باجوہ سے بات چیت ہوئی اس کے اوپر, جنرل فیض نے تب آیا سا, میں تب بات کرتا تھا مسنگ پرسنس کے اوپر, میں نے بڑی دفعہ بات کی. ایک تو انہوں نے کافی لوگ چھوڑے, لیکن وہ کہتے تھے جی پرابلم ہمیں کدھر آ رہا ہے, عدلیہ کا. اگر ایک ٹیررسٹ کو ہم دیتے ہیں عدالتوں میں, اس کا ثابت کرنا بڑا مشکل ہے کہ وہ واقعی اس نے وٹنسز کدھر سے آئیں گے. اور پھر امریکہ کا, انگلینڈ کا مثال دی جاتی تھی کہ انہوں نے جب یہ وار آن ٹیرر کے دوران اپنے ملک میں بھی انہوں نے جس طرح لوگوں کو پکڑا, وہ اور بات ہے کہ تقریباً زیادہ تر مسلمانوں کو ہی وہ پکڑتے تھے اور ان کے رائٹس انہوں نے ختم کر دیے. لیکن وہ ٹیررزم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے مشکل پڑ جاتا تھا ان کو عدالتوں کو ثابت کرنا. اور وہ فوج ادھر سے ڈرتی تھی کہ دیکھیں آپ یہ پھر چھوڑ دیں گے اور یہ پھر ہمارے خلاف ایکٹیویٹی کریں گے. تو ان کا ایک یہ پوائنٹ آف ویو تھا. اس کے اوپر بھی ہم ایک چیز فائنلی ایک نتیجے میں پہنچ گئے تھے اور وہ ہم پاس کرنے لگے تھے کہ کوئی بھی مسنگ پرسن نہ ہو, آپ بشک ٹائم ایکسٹینڈ کر دیں کہ آپ اگر آپ اس ٹائم تک ثابت نہیں کر سکتے, لیکن اس کے رشتہ داروں کو تو پتا ہو کہ وہ کدھر ہے. سب سے زیادہ ظلم تو رشتہ داروں پہ تو خیر یہ ہم کر رہے تھے, لیکن ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا. لیکن دیکھیں میں آخر میں یہ جو جدھر آج پاکستان کھڑا نا, میرا آنیسٹ اوپینین یہ ہے کہ اپنی تاریخ کا سب سے فیصلہ کن ڈیفائننگ مومنٹ پہ کھڑا ہوا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت فیصلے ٹھیک کیا جائے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہنا کہ یہ سازش تھی یا مداخلت تھی, اس سے زیادہ یعنی ایک انڈر سیکرٹری امریکن ایک پاکستانی ایمبیسڈر سے میٹنگ میں ایک کھلی دھمکی دیتا ہے, اور وہ ریکارڈڈ ہے, منٹس ہیں اس کے, وہ ہمیں سائفر بھیجتا ہے اسد مجید, میں پڑھتا ہوں, اور وہ کہہ رہا ہے ہمارے امبیسڈر کو کہ اپنے پرائم منسٹر کو اگر آپ نے عمران خان کو نہ ہٹایا, میرا نام عمران خان کو اگر آپ نے نہ ہٹایا تو پاکستان کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن اگر ہٹا دیا تو ہم معاف کر دیں گے. یعنی اتنی ایسا تکبر, مجھے تو سب سے, میں نے وہ CNN پہ کہا, میں نے کہا اس کو تو بیڈ مینرز پہ نکال دینا چاہیے اس ڈونلڈ لو کو, کہ اتنی بے شرمی اور تکبر سے کسی ملک کے امبیسڈر, اچھا امبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ پرائم منسٹر کو نکال دو. یعنی کس کو وہ کہہ رہا ہے, میں فورن آفس تو میرے نیچے ہے, تو وہ دھمکی دیتا ہے. اگلے دن عدم اعتماد ہوتا ہے. اچھا وہ یہ بھی کہتا ہے کہ عدم اعتماد کو کامیاب کرنا ہے, اگر نہ ہوا تو یہ کانسیکوینسز. اگلے دن وہ ہوتا ہے. اس کے بعد ایک دم ہمارے ایلائز اتحادیوں کو ایک دم پتہ چلتا ہے کہ جی تحریک انصاف تو بہت بری ہے. اب یہ جو آخری 2 سال پاکستان اکنامک فیز کے اندر ڈاکیومنٹڈ ہے کہ 17 سال میں سب سے بہترین ڈیولپمنٹ ہوئی آخری 2 سال میں. یہ گورنمنٹ کی اکنامک سروے, پاکستان اکنامک سروے کے اندر, تو وہ جو سب سے بہتر سال تھے, اکانومی گرو کر رہی ہے 5.6 اور 6% پہ 17 سال کے بعد. اور وہ مشرف کا دور تھا جب باہر سے ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں. ہم نے جب ان کی جنگ میں شرکت کی تو کھلا کریڈٹ ملا پاکستان کو, تب تھا. تو کرونا کے باوجود ایک اکانومی اوپر جا رہی ہے,
اور سسٹینیبل گروتھ پہ کہہ رہا ہے IMF پاکستان جا رہا ہے, اور اس وقت ایک دم اتحادیوں کو یاد آتا ہے کہ یہ تو بہت بری گورنمنٹ ہے. پھر ہمارے جو لوگ, اب یہ سوچیں کہ امریکن ایمبیسی ان لوگوں کو بلا رہی ہے جو ہمارے بیک بینچرز تھے, ان کو پتا تھا خوش نہیں ہے, پروونشل اسمبلی میں بلا رہی ہے. عاطف خان کو بلا لیا کہ اچھا جی آپ کی سنیں, اس سے تعلقات اچھے نہیں محمود خان سے, تو عدم اعتماد کا کیا ایشو, ہم اگر کریں تو کیا ہوگا. کون سی دنیا میں ایمبیسی اس طرح کرتی ہے؟ اور یہ 3-4 مہینے پہلے عدم اعتماد سے یہ شروع ہو گئے تھے کرنا. بار بار مل رہے ہیں ہمیں, ساری رپورٹ آ رہی ہے, ساری اپوزیشن کے ممبرز کو مل رہے ہیں, سب کو پتا چل گیا 2 مہینے پہلے کہ جی آنے والا ہے. اور جو امریکن ایمبیسی کو مل رہا تھا سب جی بالکل نے فیصلہ کر لیا. میرا سب سے بڑا پوائنٹ یہ کہ دیکھیں, یہ پاکستان کی فیوچر کے لیے اگر اس کے اوپر تحقیقات ہی نہیں ہوگی, اور مجھے کہا جی کہ آپ نے ان کے اوپر انکوائری نہیں کی, ہم نے تو ایک دم کیبنٹ پہ رکھا, کیبنٹ نے کمیشن بنائی انویسٹیگیشن کی, ہم نے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں رکھا, پارلیمنٹ کی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں رکھا, پھر پریزیڈنٹ نے بھیجا CJ کو وہ سائفر کے یہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اسپیکر بھیجتا ہے چیف جسٹس کو کہ جی اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور ہم کیا کرتے ہیں, اپنی جو کمیشن تھی وہ ہماری گورنمنٹ چلے گئی, انہوں نے جو آئے تھے انہوں نے تو نہیں انویسٹیگیٹ کرنا تھا, وہ تو بینیفیشریز تھے اس کے. تو اس سٹیج کے اوپر یہ ایک نیشنل ایشو ہے, اس کو پوری کوشش کی دبانے کی, سائفر کو پوری کوشش کی کہ یہ کسی کو پتہ نہ چلے, اس کا ہر کوشش کی اس کو دبانے کی. یہ بھی کہا گیا جی سائفر تو ایسے آتے رہتے ہیں. ایسے سائفر کہیں بھی دنیا میں کسی بنانا ریپبلک کو بھی نہیں آتے. کسی فورن آفس سے پوچھیں کہ کیا اس طرح کی کوئی لینگویج استعمال کرتا ہے, اور میں فل مارکس اسد مجید کو دیتا ہوں, امبیسڈر کو. اس نے سائفر کے اینڈ میں لکھا کہ امریکہ کو ڈیمارش کرنا چاہیے آپ کو, جو انہوں نے لینگویج انہوں نے استعمال کیا کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹاؤ. اور اس کے بعد جب پرائم منسٹر ہٹتا ہے, دیکھیں یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ کیا پاکستان دنیا کی 5ویں آبادی میں بڑا ملک, کیا اس کا ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اس طرح ریموو کریں گے؟ میں اگلا سوال پوچھتا ہوں کہ آگے کوئی آ کے کھڑا ہوگا؟ کوئی بھی آگے آ کے ایک پرائم منسٹر کو دھمکی ملے گی؟ کیوں یاد رکھیں مشرف اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مجھے رچرڈ آرمیٹیج نے کہا کہ وی ول بوم یو انٹو اسٹون ایج. ایک ریزن دیتا ہے کہ ہم ان کی جنگ میں اس طرح گئے ہیں. تو کون کھڑا ہوگا؟ کبھی کسی نے سیس کیا کہ اس دھمکی پہ, اور جب ہم کی جنگ میں شرکت کی, کبھی کوئی کمیشن بیٹھی ہے پتہ چلا ہے کہ پاکستان کو کتنا نقصان ہوا؟ تو اور اس سائفر میں وہ لکھتا ہے کہ عمران خان نے جو رشیا کا دورہ کیا ہے یہ اپنے طور پہ کیا ہے. مطلب یہ کہ اس فورن آفس نے سارے اکیلے خود فیصلہ کیا, اور اس نے جو رشین جو وزٹ تھی اس کو موڈ پوائنٹ بنا لیا. پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر سپریم کورٹ انکوائری نہیں کرتا, الٹا دھمکی دیتے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگ جائے عمران خان کے اوپر, چھوڑے کہ عمران خان کون ہے. یہ پاکستان کی توہین ہے اس ملک کی. جو اس وقت سچویشن ہے, جو اب میں اپنی فائنل بات کرتا ہوں کہ ہونا کیا چاہیے. اب دیکھیں پاکستان کے اندر ایک بیلنس ہونا چاہیے. ہمارے اندر بیلنس آیا ہی نہیں. جب ملٹری جاتی تھی, جو ہماری سویلین حکومت آتی تھی, سویلین حکومت کرتی کیا تھی کہ وہ پوری اجازت دے دیتی تھی ملٹری کو کہ اچھا آپ کی یہ ڈومین ہے, آپ جو مرضی کریں, کیونکہ وہ کمزور ہوتے تھے. اور دوسرا کیونکہ ان کی ڈیموکریسی ڈیپینڈ کرتی ہے مورل اسٹرینتھ کے اوپر, ناٹ فزیکل اسٹرینتھ. فزیکل اسٹرینتھ فوج کے پاس ہوتی ہے. جب آپ کرپشن کرتے ہیں, آپ کے اوپر کیسز ہوتے ہیں, اور آپ فکر ہوتی ہے, تو آپ پھر اور سپیس دیتے جاتے ہیں. یہ جو بیلنس ہے یہ ابھی تک آیا نہیں, اور اس کی وجہ سے آج ایک یہ سچویشن ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ریئلائز نہیں کر رہی کہ وہ جو اب حرکتیں کر رہی ہے, جو ابھی بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی کہ ہم اپنی فوج کو, رانا عظیم نے ٹھیک کہا کہ فوج کو کبھی کمزور نہیں ہم افورڈ کر سکتے.
ہمارے ارد گرد سارے مسلمان دنیا کی آپ کے سامنے اگزامپلز ہیں. ساری آپ سیریا لے لے, یمن, سیریا, صومالیہ, افغانستان, ایک ایک لیکن سب کا جو حال ہوا ہے جب کیونکہ وہ ڈیفینڈ نہیں اپنے آپ کو کر سکتے. پاکستان کے پاس بہت بڑا ایسٹ ہے, طاقتور فوج, اس کو ہمیں بچانا ہے. کیونکہ اگر پبلک کے اندر اور فوج کے اندر فاصلے بڑھتے رہے جو بڑھے ہیں تو اس سے ایونچولی فوج کو نقصان ہے اور پاکستان کو نقصان ہے. جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے, کب آپ تعمیری تنقید کر رہے ہیں اور کب آپ ڈیمیج کر رہے ہیں اس کو, اس میں فرق ہے. جب آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جب ایک اسٹیبلشمنٹ کے فٹ پرنٹ اس طرح آ جاتا ہے کہ صحافیوں کو پکڑ پکڑ کے آپ یہ کر رہے ہیں اور جو تھوڑی سی بھی آپ سمجھیں کہ تنقید ہوئی ہے فوج کی تو آپ نے ایکشن لے لیا, یہ نقصان دہ رہا ہے ہماری فوج کو, اس سے فائدہ نہیں ہو رہا. انفارمیشن رک نہیں سکتا. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. یہ غلط فہمی ہے کسی کی کہ جی سوشل میڈیا کو آپ کو کنٹرول کر رہا ہے. سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے, آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اور آپ کنٹرول کرنے جتنی مرضی کوشش کریں, یہ ایک ایسی اب چیز دکھ رہی ہے کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. اس لیے یہ جو اب پیریڈ ہے اس کے اندر ہمیں ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ کیا یہ جو فیصلہ کیا, جو بھی یہ فیصلہ نہ روکنے کا کیا, ایک امریکن سازش کے تحت ایک ان نیچرل سیٹ اپ آ گیا, کیا یہ پاکستان کے فائدے میں ہے؟ کیا پاکستان کے فائدے میں ہے کہ 1100 ارب روپے آتے ساتھ ہی انہوں نے جو نیب کے اندر کیسز پڑے ہوئے تھے انہوں نے ختم کروا دیے. سارے جن کے کیسز تھے اور یہ پچھلے 10 سال کے کیسز تھے یہ سارے ختم کروا لیے. جو ایف آئی آر کے اندر 16 ارب روپے کا اوپن اینڈ شٹ کیس شہباز شریف اور بچوں کے, وہ 4 وٹنسز مر چکے ہیں ابھی تک. جب سے یہ آئے ہیں 4 وٹنسز مر گئے جس میں مقصود چپڑاسی بھی اور ایک انویسٹیگیٹر مر چکا ہے ہارٹ اٹیک سے. اور یہ جو عمران ریاض نے جو بتایا کہ ان کو جب وہ جیل سے نکلے ہیں تو ان کو تب سے پرابلم صحت کے پرابلمز ہو گئے اور وہ سمجھتے ہیں ان کو زہر دی گئی ہے, سلو پوائزننگ کی گئی ہے. یہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ یہ کمال ہوا ہے کہ ایک دم 4 وٹنسز مر گئے ہیں اور ایک انویسٹیگیٹر اور دوسرے انویسٹیگیٹر کو ہارٹ اٹیک ہوا بچ گیا ہے. اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس سیٹ اپ کو اگر بیک کر رہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ, جو کہ ساری قوم کو پتہ ہے, ان کے اپنے بیان ہیں, ایک دوسرے کیسز سارے اپنے دور پہ بنائے ہوئے ہیں. یہ جو 10 سال کے کیسز ہیں 95% تو ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں. وہ کیسز معاف کروا رہے ہیں. ایک طرف ملک نہیں سنبھالا جا رہا, مہنگائی اسپانوں پہ, اکانومی ٹینک کر گئی ہے. بلومبرگ کی رپورٹ ہے کہ پاکستان اب چوتھا رہ گیا ہے جو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. دنیا میں چوتھے نمبر پہ پاکستان ہے جو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے سری لنکا کے بعد. تو کوئی سوال یہ پوچھے کہ یہ جو سارا ہوا ہے, یہ جو فیصلہ کلیئرلی بند کمروں میں جو بھی فیصلہ ہوا ہے بیک کرنے کا, انہیں کیا یہ پاکستان کا فائدہ ہے؟ اور اس کو ایک اس کرپٹ سیٹ اپ کو بیک کرنے میں کیا نظر نہیں آ رہا اسٹیبلشمنٹ کو کتنا نقصان ہو رہا ہے ان کو؟ اور کیا یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ کس نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک تھا؟ بند کمروں میں فیصلے ہو جاتے ہیں, پلان اے بنتا ہے, پھر فیصلہ کب پلان بی بنتا ہے وہ بند کمروں میں فیصلہ ہو جاتا ہے. اب پلان سی کیا ہوگا وہ بھی بند کمروں میں ہوگا. جب آپ کے فیصلے اس طرح ہوتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے فیصلے ٹھیک ہو؟ یہ جو اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں, دنیا کی تاریخ کی اپنے وقت کی 2 سب سے بڑی سب سے طاقتور فوج ہے. ایک ہٹلر کی اس وقت 1941 میں سب سے طاقتور دنیا کی فوج تھی اور دوسری نپولین کی. دونوں فوجیں تباہ ہو گئی روس کے اندر. کیسے تباہ ہوئی؟ روس کی انہوں نے جب اٹیک کیا تو سردی آنی شروع ہو گئی. بڑے لوگوں نے سمجھایا, اپنے جنرلز نے, اپنے ٹاپ کو جو 2-3 تھے لیکن ڈرتے تھے. نپولین کا بھی بہت بڑا اسٹیچر تھا اور ہٹلر سنتا ہی نہیں تھا. انہوں نے سمجھایا کہ جی سردیاں آ رہی ہیں.
جو یو ٹرن کرنی چاہیے تھی. بائی دا وے جنرلز کے لیے, لیڈرز کے لیے یو ٹرن بہت ضروری ہوتی ہے, کیونکہ کوئی بھی لیڈر اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے. غلطیاں ہوتی ہیں لیڈر سے, بہتر یہ ہوتا ہے کہ غلطی پہچان کے, تو وہ کہتے ہیں نا when you are in a hole stop digging. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اب میرے سے غلطی ہو گئی تو اب واپس آ جائیں. دونوں دنیا کی اس وقت کی سب سے طاقتور فوج سردیوں میں تباہ ہو گئی, روس کی سردیوں میں. آج بھی ایک ہی راستہ ہے. جتنا اس اب میں کیا کہوں, آرٹیفیشل کرپٹ سیٹ اپ جن کو اکٹھا کیا گیا, 60% لوگ ضمانت پہ. میں جو 2 باتیں کہی تھی انگلینڈ کے اندر, 2 چیزیں, ایک رول آف لا تھا اور ایک ان کی اخلاقیات تھی. آپ صرف ایک چیز سوچ لیں, بورس جانسن بھاری اکثریت سے جیتتا ہے, وہ اس کی اپنی پارٹی نکال دیتی ہے. کس چیز پہ؟ پاکستان میں خبر بھی نہیں بنی تھی, یا خبروں میں بھی نہیں آنا تھا کہ جناب وہ کورونا کے دور, وہ نے جب 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں انہوں نے جب کام ختم کیا تو وہ سارے گیدر ہو گئے ڈرنکس کے لیے.